کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، عرفت ربی بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے اللہ کو پہچانا۔ تو میری تو اس دفعہ بڑی نیت تھی، شوق تھا کہ میں روزانہ انشاءاللہ تھوڑا بہت قرآن کے بارے میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن اللہ کی تقدیر انسانی ارادوں پر غالب آتی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ تو وہ ہو ہی نہ سکا، سر درد اتنا بڑھ گیا کہ سب کچھ ہی چھوٹ گیا۔ آج 26واں پارہ آپ حضرات نے پڑھا ہے، اور آخری عشرہ کی پہلی رات ہے 21، اور یہ ان 5 راتوں میں ایک رات ہے جس میں شب قدر کی امید ہوتی ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر اللہ کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو اللہ نے خود سوال اٹھایا نا، تو جواب اتنے خوبصورت دیے ہیں کہ لفظ قدر کے جتنے معانی ہیں ان سب کے مطابق جواب ہے۔ قدر قیمت کو کہتے ہیں، قیمت۔ عربی میں ایک محاورہ لا یقدر ثمنہ، اس کی تو قیمت لگائی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اللہ فرمانے لگے کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو لفظ قدر کا ایک معنی کیا ہے؟ قیمت۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی قیمت ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، یعنی 1000 مہینے کی بندگی سے بھی زیادہ کا اجر ہے۔ اور آپ کی تو موج ہے، آپ سب سے بڑی عبادت میں لگو گے، طلب علم، اور جو اعتکاف میں آ گئے ان کی بھی موج ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں گے تو ان کے لیے عبادت لکھی جائے گی، باقی میرے جیسے جاگیں گے تو کچھ لکھا جائے گا۔ اعتکاف والے سوئے بھی ہوں تو عبادت، اور آپ علم میں ہیں تو آپ کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے شان، عظیم القدر۔ تو اس کے لحاظ سے اللہ نے وضاحت فرمائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ یہ اتنی شان والی رات ہے کہ اس میں آسمان کے فرشتے جبریل سمیت اترتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، یبسط الرزق لمن یشاء فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن۔ تو قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی۔ تو تنزل الملائکہ، فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی اس رات۔ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے پیمانہ، اندازہ کی۔ تو آخری مطلب اس کو یوں ادا کیا کہ یہ رات کا پیمانہ کیا ہے، کب تک رہتی ہے، کیا اندازہ ہے اس کا؟ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو کتنی خوبصورتی سے اللہ نے لفظ قدر، چونکہ خود سوال اٹھایا تھا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو پھر جواب اس خوبصورتی سے دیا کہ لفظ قدر کے جتنے معانی تھے ان سب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جواب دیا۔ دوسرا اس میں ابھی میں نے جو تھوڑا سا دیکھا قرآن پاک، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ فتح میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ۔
یہ خبر بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، محمد میرے رسول ہے۔ دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے تب جا کے دعویٰ قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دلیل کیا ہے بس وہ آپ کو بتانا تھا۔ والذین معاہ، یہ دلیل ہے۔ سبحان، صحابہ کی جو شان اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بیان کر دی ہے، یہ انتہا کر دی۔ اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا کہ اس ہستی کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو، ان صفات والے لوگ صرف نبی کی صحبت سے بنتے ہیں اور کسی کی صحبت سے نہیں بنتے، لہٰذا میرے دعوے میں کھلی ہوئی سچائی ہے کہ محمد میرے رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ محمد آپ کے رسول ہیں؟ تو اللہ نے کہا والذین معاہ، معیت، صحبت۔ کسی صحابی کے ساتھ حضرت اور علامہ اور زبدۃ الاولیاء اور بقیت السلف اور حجت الخلف، وہ اتنا پیر وڈا نہیں ہوتا جتنے ہوتے لقب وڈے ہوتے ہیں۔ یہ تکلفات عجم ہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، یہ دلیل ہے کہ جو اس کی سنگت صحبت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی ہی بنا سکتے۔ کیا ان کی صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت ہی صحبت ہے، یاد رکھنا۔ جو اشداء اور رحماء یہ بعد میں آ رہا ہے، ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صحبت نبی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی صحبت کو اس طرح ترجیح دی ہر چیز پر کہ ہر چیز کو قربان کر دیا اپنے نبی کی صحبت کو۔ تو اس سے آپ بھی ایک نیک صحبت میں ہو۔ ایک ہے کسی ولی کامل کی صحبت مل جائے، وہ تو آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی کہ وہ خانقاہی نظامی درم برم ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کا بدل ہے تبلیغ میں جانا، مدرسے کے ماحول کو غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، حسد سے بچانا، بغض سے بچانا۔ تو یہ بھی ایک ماحول آپ کو ولی کامل کا درجہ دے دیتا ہے۔ پھر چھٹیوں میں آپ کو کہتے ہیں جماعت میں جاؤ، تو 10-12 مسلمانوں کا اکٹھے چلنا اور خیر کی بات پہ جمع ہو کے چلنا اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہوئے چلنا، یہ ایک کامل ولی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چلہ لگنے سے مزاج اور ہو جاتا ہے، نہ لگنے سے مزاج اور ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی جہاں کہیں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں، ان کی صحبت سے مستغنی نہ ہونا، بے نیاز نہ ہونا، فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اس دور وہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو نہ ایسے مرید رہے نہ ایسے پیر رہے، لیکن پھر بھی جو بھی کہیں تمہیں نیک اللہ کے بندے ملیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت۔ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے کہ بیعت کے جو آداب تھے وہ آج کوئی نہیں ہے۔ تو میں اپنی اولاد سمجھ کے بتا رہا، میں تمہاری ترجیحات میں تبلیغ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا نفع اس وقت پوری دنیا میں عام اور تام ہے۔ تم خود بھی ہدایت کے عالی مقام پر پہنچو گے اور تمہارے ذریعے سے اور بھی۔ اللہ اللہ۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ میرے محمد میرے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ۔ نشانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد،
ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار تا غلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. یاد ہے نا، یہ میں نے میرے خیال میں سنایا تھا یہ کہ مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے. جیسے ہمارے بر صغیر میں فقہ غالب ہے، فلسفہ منطق غالب ہے، حدیث اور قرآن غالب نہیں ہے. تو عجم کا مزاج ہے، عرب میں یہ چیزیں غالب ہیں. عرب میں قرآن غالب رہا، حدیث غالب رہی. عجم میں فقہ غالب آ گیا، منطق غالب آ گئی، فلسفہ غالب آ گیا، تو ان میں خشکی آ گئی. تو مولانا روم بھی ایسے ہی تھے، تو شمس تبریز کے ساتھ ملے تو پھر مولائے روم بن گئے. اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا دریا ان پر کھول دی. تو یہ لوگ کیسے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ باطل کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں اور نہ ٹوٹنے والی چٹان ہیں، اور آپس میں ریشم کی طرح نرم ہے. رحماء بینہم، یہ تو ان کی اجتماعی زندگی کو بتایا. اجتماعی زندگی بنتی ہے اخلاق سے، تو رحماء بینہم. اور اس میں مضبوطی آتی ہے عبادات سے، تو تراہم رکعا سجدا. تم دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. پھر بندگی بنتی ہے اخلاص سے، تو یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. تو عبادت کا نور چہرے پہ آتا ہے، اخلاق کا نور چہرے پہ آتا. جیسے شراب پینے والا کا چہرہ بتاتا ہے شرابی ہے، نشہ کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے نشہ کرتا ہے. نماز اور اخلاق کو بنانے والے کے چہرے پہ ایک ملاحت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے. تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو میرے عزیزو، یہ ہیں وہ صفات جس پر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. جملہ ایسا لائے ہیں کہ ہر فعل میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے، ہر لفظ میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے. کانو فعل ناقص، تو قلت کا مطلب ٹھیک. قلیلاً ویسے ہی قلت ہے. من تبعیض کا ہے، من اللیل، تو من للتبعیض بھی قلت پر ہے. ما مصدر فعل کو مصدر بنا کے چھوٹا کر دیتا ہے، تو وہ بھی قلت پر ہے ٹھیک. اور حجا گہری نیند کو نہیں کہتے، اونگنے کو کہتے ہیں، تو وہ بھی قلت پر ہے. تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے رات کے اٹھنے کو بتایا ہے کہ ہر لفظ میں کمی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے. اور پھر بالاسحار ہم یستغفرون، اور بسحری میں پھر راتوں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. تو یقیناً ہم ویسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، تو وہ بھی اس فضیلت میں آ جائیں گے. تو صحابہ کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ تاریخ نہیں ہے، یا قرآن ہے یا حدیث پاک. صحابہ میں اللہ نے خود 2 درجے بنائے ہیں. ایک درجہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا، ایک درجہ ہے فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لانے والوں کا. اللہ تعالیٰ کا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ٹھیک ہو گیا کہ میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو آئے آپ کی صحبت میں، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. ان میں برابری کرنا بھی یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی. ان میں برابری کرنا یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی.
خالد بن ولید اور عمار بن یاسر میں جھگڑا ہو گیا تو میرے نبی نے کہا دعوا لی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے حوالے رہنے دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ مسلم شریف کا سبق ہو رہا تھا اور اس میں یہ روایت آئی، تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کو میرے ہی حوالے رہنے دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید صحابی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہیں، جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہیں، اور کہنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک کو صحبت سے نکال رہے ہیں اور ایک کو داخل کر رہے ہیں۔ دعوا لی اصحابی، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ خالد بن ولید خود کتنے بڑے صحابی ہیں، سیف اللہ ہے۔ تو میں نے استاد جی سے سوال کر دیا، تو وہ اس دن وہ جواب نہیں دے پائے، چلیں کہ بیٹا کل بتاؤں گا، کوئی دیکھ کے بتاؤں گا۔ مخلص لوگ تھے نا بھائی، اس میں 3 قول ہیں، اس میں 4 قول ہیں، وہ کہہ بھی دیتے تو مجھے کیا پتہ چلتا تھا۔ انہوں نے کہا کل بتاؤں گا۔ پھر اگلے دن انہوں نے بتایا کہ اس میں صحابی ہونے کی نفی نہیں، مرتبے کی نفی ہے، کہ جس مرتبے کی صحبت عمار کی ہے اس مرتبے کی صحبت خالد کی نہیں ہے۔ جس مرتبے پر صحبت میں عمار کھڑے ہیں اس مرتبے پر خالد نہیں کھڑے، تو ان دونوں کو برابر نہ کرو، ان دونوں کو برابر نہ کرو۔ تو صحابہ میں 2 طبقے تو اللہ نے خود بنائے، اور پھر مہاجرین، پھر اہل بدر، اہل احد اور صلح حدیبیہ والے، یہ سب الگ الگ مقامات کے لوگ ہیں۔ تو ذوالقلع حمیری یمن کے بڑے سرداروں میں تھے اور بڑے شاہ سوار تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت علی کے مقابلے میں قتل ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقلع حمیری اور ان کے ساتھیوں کے خیمے جنت میں۔ تو یہ پوچھتا علی کے ساتھی کہاں ہیں؟ کہ ان کے تو بہت عالی شان درجات، وہ بڑے اونچے درجات پر ہیں، ان سے بہت اوپر کے درجات پر ہیں، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور شام والے خطا پر تھے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اللہ افراط و تفرید سے بچنا، افراط و تفرید سے بچنا۔ صحابہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ ہماری بنائی ہوئی اصطلاح ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نے سنی ہے نا، یہ بولو ہاں، یہ صحیح، یہ علم کے معیار پہ پوری نہیں ہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ ہیں مغفور۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، تو ہم اپنے آپ کو ہلاک کریں گے اگر ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کریں۔ اور آج کی رات ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے، جن کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ اللہ کا شکر ہے کسی زمانے میں مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، جنون تھا، میں نے پاگلوں کی طرح پڑھا ہے، جیسے لوگ عشق میں دیوانے نہیں ہو جاتے، تو میں علم کا عاشق تھا، کتابوں کا، اور حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا تھا، لہذا میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کا، غلط بھی ہو سکتا۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی۔ جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔
علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام۔ آج ہمارا جی چاہ کہ میں امیر المومنین کا نسب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، شہادت کا دن ہے، کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحکیم کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو تین خارجی اکٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑ ہے ایک عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمرو بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لگے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین ہستی۔ بسر بن ابی ارطاط نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا۔ آل رسول کے 2 بچوں کو میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود۔ تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو۔ صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی؟ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ پھر آگے نسل ذبح ہوا۔ آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میری ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا نہیں سکتا کا مطلب ہے کہ میرا سر ساتھ نہیں دے رہا۔ تو ہچکی لگ گئی میری روتے روتے۔ ان کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی۔
اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب۔ تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا؟ پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا ہوں، زمین والوں سے پہرا دینے کا۔ بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے، جاؤ، اور فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ نہیں اترتے۔ فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے۔ تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے، وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا۔ اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں، اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلفائے راشدین۔ سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب، ان میں سے 10 مقرب ترین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف۔ پھر ان 10 میں سے 4 محبوب ترین جو خلفاء بنے، پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی، لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں۔ اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی، ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا، اَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ مَنزِلُكَ مُقَابِلَ مَنزِلِي فِي الْجَنَّةِ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں میں راضی، میں راضی۔ آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے جن کو میرے نبی نے ابو تراب کا لقب دیا، کہ تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، فاطمہ تو میں یہ دونوں، حسن حسین، اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی جاگے نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص ہاشمی کو حکومت نہیں دی، کامیاب نہیں ہونے دی۔ بنو عباس بھی اہل بیت ہیں لیکن ذرا دور سے، ان کے 35 حکمران آئے، 35 میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی۔ پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے، اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزاری۔
وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَ نَجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت وإلي تشوقت وإلي تزينت وإلي تشوفت آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آيتها الدنيا غري غيري قد بتتك الثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. یہ درد بھری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات کو. ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے. حضرت حسن کو حکومت ملی، ہاشمی کے بیٹے، ہاشمیہ کے بیٹے 6 مہینے بعد چھوڑ کے دستبردار ہو گئے. پھر بنو عباس کے 35 خلفاء میں امین کو حکومت ملی. امین کی ماں بھی ہاشمی تھی، باپ بھی ہاشمی. ہارون باپ اور زبیدہ ماں. زبیدہ ہاشمیہ تھی اور ہارون ہاشمی تھا. مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا. امین زبیدہ کا بیٹا تھا. اور ہارون نے زبیدہ کے پریشر میں وصیت نامہ امین کے لیے لکھوایا، اور بعد میں مامون، کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا، امین کے بعد مامون ہوگا. تو امین کو 2 سال کے بعد مامون نے قتل کروا دیا اور حکومت پہ قبضہ کر لی. کسی خالص ہاشمی کی حکومت نہیں چلی. اور امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت، کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہمیں حکومت نہیں دے گا. حضرت حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی. امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی. وہاں سے حصہ ملا تھا فراست کا. عجب عجب باتیں فرمائیں. جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ابا جان مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ نہ چھوڑو، آپ اکیلے ہو جاؤ گے، آپ تنہا ہو جاؤ گے، مدینہ نہ چھوڑو. تو کہاں کہاں سے میرے دریچے کھل رہے ہیں، لیکن چلو بس کرتے ہیں. تو امین کو مامون نے قتل کروا دیا، اور پھر اس نے خود 20 سال حکومت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دیا، اور ان کو آزمائش کی بھٹی میں ہی گزارا. اب مہدی آئیں گے آخر میں، جو حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے اور باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے پھر دوبارہ دین کی زندگی ہوگی اور دین کو احیاء ملے گا. وہ تو جن کا نصیب ہے وہ زمانہ دیکھیں گے. بہرحال آیت آئی تھی صحابہ کے بارے میں، اور ادھر سے 21ویں کی رات تھی، تو تھوڑا سا میں نے آپ کو تاریخ کا ٹچ دے دیا. اور 3 دن پہلے 2 واقعے ہوئے ہیں. 17 رمضان کو جنگ بدر میں اللہ نے فتح نصیب فرمائی. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ جو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے پورا جنگ بدر کا نقشہ کھینچا ہے. اور 17 رمضان کو دوسرا واقعہ ہوا ہے. اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کا انتقال ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی. اور اس حد تک کہ کہا یا اللہ ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک. اللہ اکبر. یا اللہ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے، پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا. سبحان اللہ.
ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھیں تو ان سے دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، حضرت سودا کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، جوہریہ کے ساتھ، صفیہ کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، زینب کے ساتھ دوڑ نہیں، چونکہ ان کو لاڈ کروائے، لاڈ، چھوٹی عمر کی رعایت کی، لاڈ کروائے۔ او عائشہ دوڑ لگائیں، یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ او دوڑ لگائیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ سوڈانی مسجد میں تماشا کر رہے تھے، او عائشہ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر اماں جی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے، کھڑے ہو تھک گئے، وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں بدل رہے تھے۔ آٹا گوندھ کے دیتے تھے شروع میں، جو کہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، پھر پاس بیٹھ کر 1-2 نوالے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ اب آپ جو فارغ ہو کے جا رہے ہو، کوئی سال لگاؤ گے، کوئی کسی کی شادی ہوگی، تو یہ میری ایک نصیحت ہے کہ اچھے خامند بن کے دکھاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 17 رمضان المبارک، اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی، پہلی اور آخری خاتون جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی نبی نے جان دی، وہ وہی نبیوں کے سردار، مات فی سحری و نحری، کا یہاں میرے نبی کا سر تھا، اور آپ ان کو آسرا دے کے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ تھوڑا سا یوں نیم دراز تھے اس حالت، اور یہاں سر رکھے ہوئے حضرت عائشہ کے سینے پر نبی نے جان دی، یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نبی نے جان دی۔ اور آپ فرماتی ہیں آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی میرا لعاب تھا، کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو اللہ کے نبی کی نظر یوں پڑ ایسے ٹک گئی مسواک پر، تو میں نے اندازہ لگا لیا یا رسول اللہ مسواک کرنی، تو آپ نے تو کہ میں نے اپنے بھائی سے لے کر چبائی تو میرا لعاب اسے لگا، وہ میں نے آپ کے منہ میں پھیری یا آپ نے خود پھیری، تو فرمایا وہ آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی قبر بنا، حضرت عائشہ کا گھر ہی آپ کے لیے آخری آرام کا بنا۔ اور کائنات کی 2 عظیم ہستیاں ابو بکر اور عمر، ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ابو بکر عمر دائیں بائیں تھے، تو آپ نے ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ آپ نے کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو ام عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھر میرے نبی کی آخری آرام گاہ بنا، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود پڑھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 آتے ہیں، صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی، کسی اور بیوی کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی نہیں آتی تھی، ام عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی۔ آپ کی برکت سے تیمم ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گناہ کی، زلیخا نے لگائی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پر قوم نے تہمت لگائی تو بیٹے نے گواہی دی، اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو میرے اللہ نے خود گواہی دی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ یہ تو آ گئی گواہی بچے کی، شاہد شاہد من اہلہا۔ اور قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یہ حضرت مریم کی گواہی۔ اور حضرت عائشہ کی ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ فلہ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ علامہ زمخشری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ پورے قرآن میں اللہ کہیں اتنا غضبناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کے بولا ہے، جس میں اما عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے نبی ایک مہینہ وحی نہیں آئی، پورے مدینے میں آگ لگ گئی۔ وحی کیوں نہیں آئی تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں نہیں آئی۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، زبان کے زہر کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط استعمال کس طرح گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، ہمیں سبق دینے کے لیے کہ زبان پہ قابو رکھیں۔ اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ میرے نبی گئے حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس حد تک ذہن پر اثر ہوا باتوں کا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں 24 گھنٹے ہو گئے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، صرف رو رہی تھی۔ تو ایک دم میرے آنسو خشک ہوئے، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابا جان میری صفائی پیش کرو۔ ابو بکر وہ ایسے کانپ رہے تھے کہ بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اماں جان ام رما میری صفائی پیش کرو۔ وہ بھی کہنے لگے بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہ میں نے ایک دم چمک کے کہا سچ بولوں گی تو کوئی مانے گا نہیں، جھوٹ بولوں تو اپنے آپ کو برا کہوں، بس میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، حضرت یعقوب۔ کہنے کہ مجھے غم میں حضرت یوسف کے والد کا نام ہی بھول گیا۔ میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ کہنے کہ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی دوبارہ، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ مجھے یہ تھا کہ اللہ کا نبی کوئی خواب دیکھ لیں گے یا جبریل آ کے کہہ دیں گے یہ قصہ غلط ہے، لیکن وہ تو قرآن۔ جب وہی اتری ایک دم تو ابوبکر اور ام رومان ایسے کانپنے لگے، چہرے زرد ہو کر مرنے والے ہو کے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو میرے نبی مسکرائے زور سے، کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی دینے خود آ گیا۔ تو ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ کہ نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے مالک، تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے، اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی۔ آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے۔ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندو میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ اے کریم مولا، ہم محبتوں کے بھوکے ہیں، ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا، ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا۔ ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہمیں محبت عطا فرما دے، اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے۔ یا اللہ، یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والی تھی، اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے۔ میرے مالک، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے، سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے۔ اے میرے رب، کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اے میرے رب، تیرے محبوب کی امت بھٹکا ہوا قافلہ ہے، اندھیری رات کے مسافر ہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں۔ میرے مالک، جہاں راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہو تو مہربانی کر دے، ہدایت کا سورج نکال دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ،
ہمیں اپنی چھاؤں دے دے یا اللہ، اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں یا اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے یا اللہ؟ ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں۔ ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں، جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گیا، جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی ان ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے، جن قدموں سے حیا کی تاریخ لکھی گئی انہی قدموں میں گھنگرو باندھ دیے گئے۔ اے میرے مولا، جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں۔ اے کریم مالک، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے یا اللہ، محبت کے دروازے کھول دے یا اللہ، اپنی مدد کے دروازے کھول دے یا اللہ، اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے یا اللہ۔ یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے۔ ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے۔ ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ یا اللہ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یا اللہ، اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے۔ اسی رمضان میں تو نے بدر کا معرکہ برپا کیا تھا اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا، اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا، اسی میں تو نے قرآن اتارا، اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا یا اللہ۔ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے، نصرت کو بھی اتار دے، ان کو فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے۔ اے میرے مالک، ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا، کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو ہر اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا، اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اے میرے آقا، اس فقیر امت پہ کرم فرما دے، اس فقیر امت پہ رحم فرما دے۔ ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، ننگ ہے، بے حیائی۔ اے میرے مالک، کس کے سامنے جا کے روئے، کس کو جا کے دکھڑا سن؟ ہماری نسل برباد ہو گئی۔ اے میرے مالک، جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے، اب تو ننگی ننگ ہے، گند ہی گند ہے۔ کہاں سے آئے گی تقویٰ، کہاں سے آئے گی نیکی؟ تو فضا کو پاک کر دے یا اللہ۔ میرے مالک، تو اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے یا اللہ، اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے۔ اس امت کے حیا کو دیکھ کر تو فرشتوں کو حیا آتی تھی، اس امت کی بے حیا کو دیکھ کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، ہماری نسل کی حفاظت فرما لے، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ ہماری بچیوں کو یا اللہ حیا کی چادر پہنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت کا لباس پہنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے یا اللہ۔ ہمارے آپس میں قومیت کو نکال کر امت پنا بنا دے یا اللہ۔ آپس کی نفرتوں کو مٹا کر محبت پیدا فرما دے یا اللہ۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، جس نے قرآن پڑھا اس سے بھی، جنہوں نے سنا اس سے بھی، جو میزبان ہیں ان سے، ان کی اولاد سے، اور اس سارے مجمع آنے والے مرد عورت، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے۔ اور یا اللہ، قبر کی گود میں کلمہ سمیت پہنچانا، اور میدان معاشر میں یا اللہ جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا۔ تیری جنت بھی بہت بڑی ہے، تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے یا اللہ۔ ہمیں تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر بھی گرمی لگتی ہے، اور اس دن کی دھوپ میں یا اللہ ننگے بدن کون کھڑا ہونا برداشت کرے گا؟ اپنے حبیب کے صدقے عرش کے سائے کے نیچے میں جگہ دے دینا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پانی پلا دینا، ان کے ساتھ پل سراج سے جنت الفردوس میں تھوڑی سی جگہ دے دینا۔ ان سارے مجمع سے راضی ہو جا۔
اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما دے، جو موذی مرضوں میں ہیں انہیں نجات عطا فرما دے، اور ہمیں موذی مرضوں سے حفاظت فرما دے، اور ہماری موت عافیت سہولت سلامتی والی بنا دے۔ ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا، ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا، ہمیں دکھوں والی موت سے بچا۔ یا اللہ، اے میرے مالک کریم اللہ، اے میرے ملک پر بھی کرم فرما دے، میرے دیس پر بھی کرم فرما دے۔ تو نے رمضان میں یہ دیس ہمیں دیا تھا، 27 رمضان کو دیا تھا، اس کی قبر کو روشن فرما جس اس کا نام پاکستان رکھا تھا۔ یا اللہ، اسے پاک زمین بنا دے۔ یہ جھوٹ سے بھر چکی ہے، اسے سچائی سے بھر۔ ان 6 لاکھ شہداء کی طفیل جو دریائے راوی میں بہہ گئے، جو دریائے ستلج میں بہہ گئے، جو دریائے چناب میں بہہ گئے، اور جو کافر کی کرپانوں کا لقمہ بن گئے، وہ معصوم بچے جو درختوں پہ لٹکا دیے گئے، وہ سب ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل ہم مانگتے ہیں ہماری دھرتی کو پاک کر دے، اسے شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے زنا کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے بے حیائی اور یعنی فحاشی کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، اسے سود کھوٹ سے پاک کر دے، اسے جھوٹ سے پاک کر دے۔ گندے بن کر آئے ہیں، کبیرہ گناہوں کی غلاظت لے کر آئے ہیں۔ اللہ، ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے۔ نہ یہ نہ کرنا، ہمیں رحمت کی بارش میں دھل دھو دے، پاک کر دے، صاف کر دے، اور اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے، اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے، اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں چھپا لے، اور ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اور ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمیں دھکا نہ دینا میرے مالک، ہمیں دھتکار نہ دینا میرے مالک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم